بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين وعلى وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، حضرت العلام سجادہ نشین درباہ عالیہ عبدالویہ تشریف لے گئے، مجھے حکم فرمایا، میں بھی حاضر ہوا، اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب کائنات کا سب سے بڑا مہینہ اور سب سے بڑی عید کا چاند طلوع ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، یہ سلسلے چلتے رہیں، نسل در نسل چلتے رہیں۔ آپ کے اپنے گھر میں آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، اس کی سالگرہ ہو تو مجھے کیا بھائی؟ بس سن رہے ہیں نا؟ مجھے کیا؟ یا میرے گھر میں ہے تو آپ کو کیا؟ پتہ یہ چلا جس کا جو ہوتا ہے وہی خوشی کرتا ہے۔ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہیں تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری زبان سے ہمیں یہی بات سکھائی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیارے محبوب،
طریقہ سکھائیے. جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو تو خوشیاں منایا کرو. جب بھی فضل ہو اللہ کا تو خوشیاں مناؤ, اور جب بھی اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. کب خوشیاں منانی ہیں؟ جب اللہ کا فضل مل جائے, اللہ کی رحمت مل جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوشیاں منانی ہیں. جبھی تو دکان مل گئی میرے اللہ کا فضل, پلاٹ مل گیا میرے اللہ کا فضل, بیٹا ہو گیا میرے اللہ کا فضل. پھر اس کو ہوش ملی. میں نے 50 سال کے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ساری زندگی بھی ہوش میں آیا ہی نہیں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے. جس طرف سے بھی دیکھیں گے تو بھائی یہ میرے اللہ کا فضل ہے. جبھی تو ہم کرتے کیا ہیں؟ تیری منگنی ہو گئی نا, سانو دعوت خواہ, شادی ہو گئی نا, دعوت خواہ. اور یہ دعوت کھلانا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے جو میرے اللہ نے عطا فرمایا. وہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل ہو جائے, جب بھی اللہ کی رحمت مل جائے تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. تو ہم تو خوشیاں مناتے ہیں, لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ہم پر اللہ کا فضل ہوتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خوشی کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ بھی منائی جا سکتی ہے, کبھی کبھی اکیلے میں بھی منائی جا سکتی ہے, اور کبھی کبھی کوئی صوت آتی ہے تو بس بندہ ہی بس کچھ نہیں ہے. میں ایک مثال کرتا ہوں, مدینہ پاک کی یاد آ گئی. بس کیا ہے, کوئی اور دوسرا نہیں ہے, اکیلے ہیں اور یہ بھی خوشی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جشن یہ اکیلے نہیں منایا جا سکتا. جشن اکیلے نہیں منایا جا سکتا, گج بج کے کرنا پڑتا ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ, تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے تیرا فرمان ہمیں بتایا ہے جب بھی اللہ کا فضل ہو, اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو. یا اللہ ہم خوشیاں تو مناتے ہیں, بتا دینا کہ تیرا سب سے بڑا فضل ہے کیا, تو پھر ہم پورا جشن منائیں. تائیں تے ویکھو نا, دیواراں تے بھی لکھیا ہے جشن آمد مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی. یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. میں نہیں کہہ رہا, میرا اللہ فرما رہا ہے. توجہ ہے.
یہ آپ لوگوں کے لیے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے اسی کے اذن سے، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کیا سمجھیں؟ میں نے تو کوشش کی ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن مجید نے دیے ہیں وہی آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن مجید پورے کا پورا عربی زبان میں ہے، شاہد کا معنی بھی ہے، نذیر کا معنی بھی ہے، داعی اللہ کا معنی بھی ہے، سراج منیر کا بھی معنی ہے۔ نہیں ہے تو صرف نبی کا نبی نبا نہیں، ہر کوئی اے نبی اے نبی اے نبی، اگر اس کا بھی تو کوئی معنی ہے نا۔ النبی مخبر عن الغیب، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے غیب کی خبریں لیتا ہے اور آگے کائنات کو عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی ترجمہ کرو تو ایسا کرو کہ اب عرض سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر خبردار فرمانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا اے محبوب، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور اے مومنوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ محبوب کی یہ شانیں اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ میرا یہ محبوب اتنی شانیں لے کر دنیا میں تشریف لایا تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو بھائی جب چھوٹے موٹے فضل ہوں تو ہم پوری خوشیاں مناتے ہیں، کوئی ایک بات نہیں کرتا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو اللہ کے سب سے بڑے فضل ہیں، تو اگر ہم خوشیاں منائیں تو پھر کیوں بھائی اعتراض کیوں؟ یہ میرے اللہ کا فضل، ہم تو پھر کہتے ہیں نا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا
میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رؤوف ہے، کتنا رحیم ہے کہ اس اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا اور وہ شانیں دے دے کر کے بھیجا کہ ہم پر، مومنوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور میرے مصطفیٰ کریم السلام ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو بھائی ساری کائنات میں سب سے بڑا فضل بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو پھر ذرا خیال کرنا، میلادیوں کو تنگ نہ کرنا، وگرنہ تمہارا حشر وہاں ہوگا اور ہمارا حشر کہاں ہوگا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ایک پیارے پیارے خوبصورت نبی ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کا تذکرہ کچھ یوں کرتا ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو ایک خواب سنایا اور آپ نے عرض کی جناب کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت ہو تو آپ کو کچھ سنا دوں، پر آپ مہربانی فرمائیں، گرمی تو ہے ہی، اگر ذرا قریب قریب آ جائیں گے تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ ذرا آ جائیے گا، بسم اللہ۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا پتر مٹھ رکھ، بس خیال کریں۔ پھر یہ سلسلہ چلا، بھائیوں کو یہ تو پتا تھا نا کہ کوئی خاص وجہ ہے کہ ابا جان ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، کرتے کرتے ان کو ایک کنویں میں داخل کر دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے نکالا، چلتے چلتے مصر میں پہنچے۔ پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب آپ کو جیل کی سزا ہو گئی اور آپ کی جیل میں جس دن آپ گئے ہیں نا، بادشاہ کے 2 نوکر اسی دن وہ بھی جیل میں پہنچے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا جو ہے وہ بادشاہ کا باورچی تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ دونوں بیٹھے، اوے یار بادشاہ دے نوکر ساں تے وقت بھی بڑا سونا لگ جاتا سی، کھان پین نہیں واہ سی،
ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। बात करते बोला, कहने लगा यार सुना है वो जो इब्रानी आया है ना, तो वो ख्वाबों की ताबीर बहुत अच्छी बताते हैं। अच्छा फिर चलें, भाई को ख्वाब आया कि नहीं आया? नहीं आया, घड़न लग गया, कड़े को मेला लगता है। आ गए दोनों और आन के उन्होंने आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि जनाब की मेहरबानी फरमाओ, असा कुछ ख्वाब देखे ने तो सानू जनाब है उन्होंने दी ताबीर। अब सुनिए अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। वदखल मअहु अस्सिजन फ़तयान, आपके साथ दो नौजवान ये जेल में गए। उनमें से एक बोला कि जनाब मैंने ख्वाब देखा है कि मैं फिर शराब कशीद कर रहा हूँ। मैं, आप बड़े लोग समझते हो ये क्या चीज़ बनाते हैं, क्या पीते हैं, तो वो बना रहा हूँ। दूसरा बोला, कहने लगा जी मैंने क्या देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का थब्बा है और कुछ परिंदे वो खा रहे हैं। तो आपने जो फरमाया वो अपनी जगह। अब ज़रा सुनिए कि उन्होंने लफ्ज़ क्या कहा। उन्होंने कहा जी नब्बिना बित्तवीली, हमारी ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको मुहसिन समझते हैं। तवज्जो है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सुन तवज्जो कीजिए। हम आपको मुहसिन समझते हैं। कुरान क्या कह रहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था कि ख्वाबों की ताबीर बताने वाला ये मोहसिन हुआ करता है। बस इस पर तवज्जो कीजिए, मैं आगे चलता हूँ, फिर आऊँगा इस पर। अब वो सिलसिला हुआ क्या, आपने फरमाया भाई ख्वाबों की ताबीर बता दूँ। जनाब आए हैं तो हम, तो आप बता दीजिए। फरमाया फिर सोच लो, बता दूँ है। तो आपने उससे पहले एक जुमला इरशाद फरमाया, قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما کہ میرے جیل کے ساتھیوں تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں، اور اگر خواب کی بجائے ضمیر کھانے کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا سکتا ہوں کہاں کہاں سے آیا ہے اور اس کی رنگت کیا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتا سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اور میرے بابا جی تو ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے بابا جی قبلہ نے یہ جو نعرہ ہے نا، یہ سیدی محدث
مجلس اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کے ذریعے سے حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، زندہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اب سنیے، توجہ ہے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے والا بھی محسن ہوا کرتا ہے. اب میں حدیث پاک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دو حدیثوں کا مفہوم اکلتا پیش کر رہا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا، یوں سمجھ لیجئے کہ دو قطاریں ہوں گی، ایک جنت والی، ہمیں اللہ ان میں کرے، اور ایک وہ ہوگی جو کی نہ لینا، جسے جانا ہی نہیں. سرکار کا صدقہ انشاءاللہ ہم کیوں ادھر جائیں؟ ذرا خیال کرنا، وہ جو دوسری لائن ہوگی نا، ان میں ایک آدمی دیکھے گا، شاید کوئی سجن بیلی لب بھی آئے کہ ایک بابا جی آ جائیں گے، بابا جی آئیں گے اور وہ دیکھ کر نا نکلے گا، السلام علیکم پورا، اور وہ بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام. حضرت جی میں ایڈا کھڑک کے سلام کیتا ہے تو میں نے پہچانے نہیں، اما تعریف ہو نہیں، میں نہیں پہچانیا. بھئی تم کون ہو؟ انا الذی سقیتک شربتا، حضرت میں نے آپ کو فلاں جگہ تشریف لائے تھے تو میں نے ایک گلاس آپ کو پانی کا پیش کیا تھا. حضرت جی اس دن میں آپ کے کام آیا تھا، آج میرے کام آ جائیے، مجھے اللہ سے بخشوا کے جنت لے جائیے.
ایک اور آ جائے گا، حضرت جی مجھے نہیں پہچانا، بھئی تم کون ہو؟ انا الذی وضعت لک وضوءا، حضرت جی میں نے آپ کو فلاں جگہ تشریف لائے تھے تو میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے ان دونوں کو ساتھ لے کے جنت جائیں گے۔ اچھا ویسے ہے کہ 11ویں شریف کیڑا کیڑا دعا ہے؟ چلو میں سوال بدل دینا، کیڑا کیڑا کھاندا ہے؟ کو ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم ہر مہینے، کیوں جی اس مسجد میں 11ویں ہوتی ہے نا ماشاءاللہ، تقریباً ہر سنی کی مسجد میں 11ویں شریف ہوتی ہے۔ بھئی ہر مہینے ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو سنو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، قبر میں جانے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، اور ڈوبنے والا تو سہارے کا انتظار کرتا ہے لیکن یہ قبر میں جانے والا دعا کا انتظار کرتا ہے، اور جب دعا اسے پہنچ جاتی ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے، اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے، اس کے آل اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، اگر دنیا میں ہوتا پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جاتی، پوری دنیا کا خزانہ بھی مل جاتا، اتنا خوش نہ ہوتا جتنا قبر میں دعا کے پہنچنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو 11ویں شریف میں سب سے آخری بات کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ تو ویسے کی خیال ہے میرے غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے کڑیاں شانہ عطا فرمائیاں، تو ہم نہیں عرض کریں گے جناب خاکم بدہن، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو گیا نا دوسرا، تو اساں غوث پاک دا پلہ پھڑ لینا، سرکار ہر مہینے 11ویں دے کے تانوں خوش کر دے رہے ہیں، ہن سانوں خوش کرو، تے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں ہے۔ اور یہ سبق میں نے کسی ایسے نہیں، وہ اللہ کے ولی سے حاصل کیا ہے، جو ہم نے وہاں کہنا ہے نا وہ ہم یہاں اس کی ریہرسل وہی کر رہے ہیں، اور کیا کریں کہ سن فریاد پیران دے پیرا تے میری قبر لکی گن کری خیر میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے،
قرآن کہہ رہا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا، صحیح تعبیر بنانے والا بھی محسن ہے، پانی پلانے والا بھی محسن ہے، وضو کروانے والا بھی محسن ہے۔ تو بتائیے کارڈ چھپوا کر، فلیکس لگوا کر، مرچیں، یہ ہم تو یہاں لگاتے ہیں، لگتا پتہ نہیں کہاں ہے، یہ سارے معاملات کر کے ساؤنڈ والے کو بلا کے کھانا کھوا کے میرے مصطفیٰ دا میلاد کرنے والا محسن نہیں۔ اب سن، جو محسن ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ توجہ ہے؟ محسن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ہمارے ساتھ الجھا نہ کرو۔ ہم تو یہ سارا معاملہ کرتے ہی اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار کی رحمت کی نظر مل جائے، وگرنہ اگر ہم بتانے پہ آئیں تو سنیے، حضرت ابو طفیل صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لجپال آقا کا آخری گناہ ہوں، اب کوئی ایسا نہیں ہے، مجھ سے پوچھو، دین کے بارے میں پوچھو۔ اور وہ کیا پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا دیجئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا نقشہ کیسا تھا، سرکار کا حسن کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق، سرکار کی پوری سیرت پاک، صرف یہی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی صورت پاک کا ذکر ہونا، یہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں الحمدللہ ہمیں یہ حاصل ہے، اور ہم دین پر پکے ہیں۔ اب جب ان سے پوچھا ہے نا اللہ اکبر، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات سننے والوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ عطا فرمایا تھا، ایسا رنگ عطا فرمایا تھا کہ بس ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ چٹا سنا، کچھ ایسے بھی چٹے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے نفرت آتی ہے، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور حضرت تو باہر جاتے رہتے ہیں نا، تو وہاں دیکھتے ہیں چٹے، لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی خوف آتا ہے، یہ کی یار۔ لیکن میرے مسلمان ایسا رنگ آیا ہے، جنہوں نے دیکھا نا تو پھر وہ اپنے انداز میں کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ہائے ہائے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ، وہ روح اور وہ
وہ صحابی حضرت ابو طفیل وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قد مبارک نہ بہت اونچا تھا نہ آپ پستہ قد تھے، لیکن میرے آقا ہزاروں میں بھی ہوں تو سب سے انوکھا۔ یہ میلاد ہے بھائی، یہ میلاد ہے، مگر نہ ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں گے بھائی کیا بات کرتے ہو کہ فلانے بنایا، فلانے بنایا، فلانے بنایا، جب میرے اللہ نے بنایا ہے۔ پھر وہ ترمذی شریف کا حدیث پاک بھی تو رکھی ہے نا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کیوں نہ رکھا، ادھر تو میرا میلاد ہویا سی نا۔ تو میرے بھائی ذرا توجہ کر، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر بنایا ہے، ہم ان کے دین کے بھی نوکر ہیں، سرکار کے بھی نوکر ہیں، سرکار کی صحابہ کے بھی نوکر ہیں، سرکار کی اہل بیت سے بھی نوکر ہیں۔ اس دن حضرت تشریف لے گئے، ہم یہی باتیں کرتے رہے کہ یار یہ کیا ہوگا، اور ابھی صاحبزادہ تحسین صاحب ان کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آئے کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ میرے بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا انہوں نے پوڑا والی وہ چکی ویکھی ہونی نا، جانتے ہو نا؟ پھر کچھ نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو اس سے تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت وہ کلی ہیں، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کلی ہیں، اور جو ان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وگرنہ وگرنہ کیا ہوگا، بس یا ادھروں یا ادھروں کسی نہ کسی بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے، وگرنہ میرے بھائی میرے دوست بر۔ اچھا میں بات اس طرف لے کے تھوڑا سا اجازت دوں، آپ مجھے اجازت ہے میں کروں آگے بات؟ اللہ اکبر۔ کوئی مجھے کہے یا چلو میں اللہ نہ کرے میں حضرت مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اور سیدھی سی بات ہے مجھے پیار ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں حضرت جی مجھے آپ سے بہت پیار ہے لیکن آپ کی اولاد مینوں نہیں چنگی لگتی، دل کردا ہے توڑی رکھ کے مار دیاں، تو بتائیے مجھے ان سے پیار ہے؟ یا اگر میں یہ کہوں کہ حضرت جی مینوں تواڈے نال بہت پیار ہے، تواڈی اولاد نال بڑا پیار ہے، پر جڑے تواڈے یار نے نا مینوں بہت برے لگتے ہیں، تو بتائیے مجھے ان سے پیار ہے؟ اور جس کو پیار ہے وہ کیا کہے سونیاں تواڈے نال پیار ہے، جڑا تواڈا ہے وہ ساڈا ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار ہے، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اپنے سر ماتھے پہ رکھتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے صحابہ ہمارے لیے ہمارے تاج ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس ذرے کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نالین پاک سے ہو جائے ہمیں تو اس سے بھی پیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ انہاں دا مقام نالے شان اچا ہو گیا، جنہ
پل بھی کھلو گیا اونا دا مقام نالے شان اچا ہو گیا جنہ تھاوا اتے سونا پل بھی کھلو گیا تے مومناں دے واسطے واسطے اس تھاواں بے مثال نے مومناں دے واسطے او تھاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداماں بے مثال سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد بیلیو اسی تے لجپال آقا نال محبت کرنے ہیں اور اسے واسطے اسی میلاد منانے ہیں باقی ایک بندہ کہنا لگا جی قاری صاحب تھوڑیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے پر آ ویکھو نا جی مسلمان اسلام میں صرف دو ہی عیداں نے نا تسی کتھوں کر لئیے تیسری میں کہا جی کاش تو کچھ دین پڑھیا ہو گیا کہ تم موطا امام مالک دی ایک حدیث تینوں سمجھ آ جاندی ہے میرے مصطفیٰ میں اسلام نے ارشاد فرمایا یا معشر المسلمین قد جعل اللہ لکم یوم الجمعۃ عیدا اللہ تعالیٰ نے مومنوں تواڈے تے اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ تواڈے واسطے ہر جمعے دا دن عید بنا چھڑیا ہے تو تیسری لگنے تھے 57 نے ذرا سننا ذرا لوکاں نے کیا کہ اے اللہ دے پیارے نبی اساں تاں مننا جے ساڈے واسطے آسماناں تو پکا پکایا کھانا تے آپ نے فرمایا کی پہ کر دیو آتے جائے گا لیکن کی تو انہوں لبے گا اور نہیں جناب بس ہمیں کھن ہونا پھر اللہ دے نبی نے اللہ کی بار بار عرض کر دی پھر توجہ فرماؤ ربنا انزل علینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ ساڑے واسطے آسمانہ چوں دسترخان بھیج تے جس دن او دسترخان اترے او دن ساڑے واسطے عید لو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیاسے پیارے کی ہو گیا ہیں تم میرا نبی ہیں یہ کم نہ کریا کر میں دو ہی دمائیں نے بس لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہوں جگہ دیتی تے لفظ کی فرمایا ذرا توجہ فرمائیں ربنا انزل علینا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا
ساڈے واسطے عید صرف ساڈے واسطے نہیں بلکہ پہلیاں والے واسطے بھی بعد والے واسطے بھی عید. میں ادھر تحقیق نہیں کردا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پہلے کیڑے نے. بس اتنا کہ مینوں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی نا، حضرت نوح علیہ السلام ہی نا، یہ پہلے نے تے بعد والے کون نے؟ سن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوکو تواڈا دا اودوں عالم کی ہوئے گا جدوں اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بیٹے تواڈے وچ ہون گے تے اودوں امام او نہیں ہون گے بلکہ تواڈے چوں کوئی امام ہوئے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے نے. تے چلو سیدی اعلی حضرت دے گھر دی گل کردے ہیں. انہاں دے گھروں آئی ہے لیکن کس پیار کہ بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، پر گئے لامگاں تاجدار مدینہ. سرکار فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، آپ نے دو چادراں اپنے موڈیاں تے پائیاں ہون گیاں اور دو فرشتیاں دے موڈیاں تے رکھ کے آپ ہاتھ تے آپ دمشق دی جامع مسجد دے شمال مشرقی مینارے تے اترن گے. اتھوں پھر سیڑھیاں دے ذریعے نماز دا ویلا ہوئے گا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے نا تے حضرت امام مہدی عرض کریں گے جناب آؤ نماز پڑھاؤ. تو فرمائیں گے نہیں یہ تیرا ہی کام ہے، میں ہن نبی نہیں بلکہ نبیاں دے نبی دا غلام بن کے آیا. بھئی اسی انہاں دے آخریاں پہل پالے ہور نے، اشیاں جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد والے ہیں. تے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں کہ عید واسطے، عید کنہ واسطے ہے جیڑے پہلے ملے نے تے بعد وچ نے. تے بیلیاں ہن توجہ کر، ساڈے واسطے بھی او عید دا دن ہے تے صرف ایک نعمت ملے، ایک نعمت ملے تے او ساڈے واسطے عید. تے جدوں اللہ دا محبوب کل کائنات نو نعمتاں تقسیم فرمان والا فتح تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد گج وج کے منایا جائے، گج وج کے منایا جائے. تے اپنی نسل نو بھی میں بابا جی نے کتاب عطا فرمائی، او دے اندر ساڑھے بزرگ نے خیر محمد صاحب صاحب محمد زید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی بیٹی نو خط لکھ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ بزرگاں دا طریقہ نہ چھڈی، خاص طور تے میلاد مناؤن والا کم چھڈی نہ، تینوں بہت دلیلاں آن گیاں، بہت دلیلاں دین گے. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نال پیار دا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار دا میلاد منایا جائے. بیلیو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد منایا جائے، بلکہ اپنی نسل نو بھی کہہ جائے جائے کہ دلیلان والے بہت ہوں گے نا. آج کل میں ویکھنا کدی کدی فیس بک کے ایک بندہ ہے، انہوں سارے کہتے جی بندہ بڑا ہی امین ہے، صادق ہے، لیکن کہنا وہ
دلیل میری گل سمجھ گیا نا. میں کیونکہ سیاسی بندہ نہیں اس واسطے میں گل کرنی نہیں چاہتا, لیکن توجہ کر, اور جھوٹیاں سچیاں دلیلاں مل جاندیاں نے. آ جڑا غلام احمد قادیانی ہے انہیں بھی دلیلہ ہے نا وہ کول. تے تیرا کی خیال ہے؟ میرے سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جیڑا بھی کسی ایسے بندے کول دلیل منگے جیڑا کہے کہ میں نبی ہاں, وہ دلیل منگن والا ہی بے ایمان ہو جائے گا, کیونکہ انہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دل مبارک تے نازل شدہ قرآن مجید تے یقین ہی نہیں. اور میرا اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بس آخری گل کے اجازت میں تمہیں سناواں. اللہ اکبر. جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو سراں دی پت اتاریا گیا, آپ دا دل نہیں لگدا, دل نہیں لایا گیا لگدا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین آ گئے. حضرت جبریل نے کیتا کی ہے سنو, اسی تے سیر سے ہو جانے ہیں نا, بلکہ سانو پتہ نہیں اپنے بچیاں نے اصلی سکھایا کہ بھئی جدوں اذان ہوئے تو چپ, لیکن حضرت جبریل آئے تو میں اپنے چاہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ایتھے تک تے اللہ 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 سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر آگے اشہد ان محمد رسول اللہ. پیارے جبریل یہ کون ہے, یہ کون ہے جس کا نام محمد, یہ کون ہے؟ حالانکہ پتہ ہے کیونکہ او نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے اکھ کھولی تے اللہ دا عرش تکیا تے اس اللہ دے عرش دے پائے تے اے نام اللہ دے نال ویکھیا. لیکن ہن جان بوجھ کے کون ہے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا, فرمایا سنو. آپ نے فرمایا پیارے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور یہ آخر الزمان نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ بتائیے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ میں بھی لجپال آقا دا میلاد منا لواں. تو بیلیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا میلاد اوئے ہائے
ایک گل کر جاؤں تھا، اللہ اکبر، جدوں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو معراج کروایا نا، تے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو جیڑے قبر والے سن فرمایا کہ سارے مسجد اقصی دے اندر پہنچو، سارے پہنچو، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ ہن نبی کریم علیہ السلام اپنا سفر معراج خود بیان فرما رہے ہیں، بڑی لمبی حدیث پا کے ایک دو بات وچوں گل کرنا، فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ لیلتاً اسری بی ہند الکثیب الاحمر، جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، اور یہ قبر عالم بختر کی بات نہیں ہے، یہ سرخ ٹیلے کے قریب ہے، زمین پر ہی ہے۔ اور جب میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے ہیں، علماء خاص طور پہ بچے طلباء توجہ کریں، صلاۃ کا معنی ہے نماز، نماز نماز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور سارے اپنے اپنی قبروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہاں فرمانا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز قبر پر میں وہ کہنا میں نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہ صلاۃ کا ایک معنی نماز نماز نماز، اس میں علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پکی بات ہے، لیکن صلاۃ کا ایک معنی درود پاک بھی ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث بیان یہ میں نے بات کی نا، تے میری مسجد کے میرے ادارے کے مفتی محمد امانت علی صاحب وہ کہنے لگے جی کر صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا، کیا ہوا کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ جہاں صرف صلاۃ ہو اس کا معنی ہے نماز، اور جس جہاں صلاۃ کا ساتھ علا بھی موجود ہو اس کا معنی ہے درود۔ یہاں تو صلاۃ کا معنی صرف یہی ہے، نماز، علا نہیں ہے۔ میں یا اللہ تو ہی توجہ کر، محبوب اصل کا کرم فرما، آج میرا کانڈ لگن لگی ہے۔ اچانک میں نے کہا مفتی صاحب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں جہاں حضرت جبریل بھی نہیں ہے، رف بھی نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، سرکار جہاں کچھ نہیں ہے، بس آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بس کچھ نہیں ہے، وہاں اللہ فرما رہا ہے قف یا محمد، محبوب ذرا ٹھہریے، انتظار کیجئے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، آپ کا رب صرف نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کا معنی ہاں نماز کریں گے اللہ نہیں ہے تو اس کا معنی اگر نماز کریں تو بتاؤ اللہ کس کی نماز پڑھتا ہے، تو صرف یہی ہوگا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جدوں میں پیارے موسیٰ دی قبر دے کولوں دی گزریا نا تے میں کی ویکھیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ مینوں ویکھ کے تے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
تو یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب کا میلاد سنایا، اور وہاں سنایا جہاں ہم نہیں تھے، وہاں ہم پہلے تھے۔ جب توحید کا جلسہ ہوا میں بھی تھا، حضرت بھی تھے، آپ بھی تھے، لیکن جب میلاد کا جلسہ ہوا نا تو اللہ نے کہا چل بھی تم ہی تو صاحب آپ بھی چلیے، آپ بھی جائیے بھائی، ولیو آپ بھی بھائی چلو، صحابہ بھائی تم بھی چلو، اب صرف نبی رہ گئے، کیونکہ میرے محبوب کا میلاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب میرا محبوب تشریف لا جائے تمہاری نبوت میں تمہیں کتاب بھی عطا ہو چکی ہو، سب کچھ چھڑ کے میرے محبوب ول ٹر پینا تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنا، تے پھر ہوئے گا کہ سونیا اساں تیرے واسطے پکا وعدہ لیا ہے۔ پھر یہی نبی جب وہاں پہنچے نا تو آپس میں کہیں ہوئے آج اساں اودا دیدار کرنا جیدہ میلاد پڑھ دیا ہے، اساں اودا دیدار میلاد کرنا۔ پھر حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے 4 نبی، ایک روایت میں 3 اور ایک میں 4، یہ خاص پروٹوکول کے تحت سرکار کا استقبال کرتے ہیں۔ تو کن الفاظ میں؟ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا عاشر، السلام علیک یا ناشر۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ اب یہ سارے ہی نبی تو بس مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہمارے بہت گل کر جو کہ ساڈے بہت بڑے خطیب جدوں انہاں دا وصال ہویا ہے نا تے میری اہلیہ دی شوگر 600 سی، جنہوں نے شوگر ہے انہوں نے پتہ ہے کہ 4 تک ہو جائے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سارے کہنے لگے نا اب اس کو ہم نے واپس نہیں جانے دینا، اس کو یہیں ایڈمٹ کرنا ہے۔ وہ کہ نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں لینا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ وہ آدمی ہے، وہ فوت ہوا ہے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر پنجاب کے ایک ضلع کے 600 گاؤں ہیں نا تو اس نے کم از کم ان میں سے 500 گاؤں میں جا کے میرے مصطفیٰ اسلام کا حکم دیا ہے۔ حضرت علامہ خطیب اہل سنت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میری بیگم کہنے لگی پھر انج کر، پتہ نہیں میں تیرے آن تک میں رہنا ہے کہ مر جانا ہے، بس میں تینوں اجازت اس واسطے دے رہی ہیں کہ اس جنازے دا حصہ مینوں بھی دے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ خیر تو وہ شاہ صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور آخری بات یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انبیاء جنہوں نے میلاد پڑھا تھا نا سرکار کا، تو وہ ہم کہہ رہے ہیں یہ آج تو موجیں ہو گیا، آج تو ہو جائے گا، اسی ناب زیارت ہوئے گی۔ پھر جدوں انہوں نے ویہ لیا نا تو پھر وہ کہتے آئے تو کیا پڑھ دیں کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی۔ آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ کیا پتہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر رحمت ہم پہ ہو جائے، ہم محبت سے پڑھنے والے جب سو جائیں تو سرکار تشریف لیں سویرے اسیہ کی حضرت جی ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی، تیرا
میں مرید ہو گئی، دریا تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار نہ بھی عطا فرمایا تو یہ ذہن چ رکھنا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رحمت، جدوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ دی رحمت محسنہ دے قریب ہے، تے اللہ دی سب تو وڈی رحمت میرے مصطفیٰ اسلام دی ذات ہے، تے پھر یقین کر کدی کدی ملا جامی رحمت اللہ علیہ ورگیا نے بھی حکم دا کہ بھئی نہ تو نہیں آنا، تی نہیں آنا، ساڈا عشق نہیں ہے نا، لیکن امید ہے نا کہ سرکار سانوں ویکھن گئے، یہ بھی ساڈا ہے، یہ بھی ساڈا ہے۔ تے خدا دی قسمیں تے جے اساں کر لیا نا کہ نہیں یہ نہیں، تے پھر بیلیا کچھ نہیں ہونا۔ سرکار نے فرماتا ہے نا یہ بھی میرا ہے تے بیڑے پار جائے۔ تو جے سرکار میں نا کہ میرا کچھ نہیں لگتا تے رب دی قسمیں کچھ نہیں جی ملنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔